سنا رہا ہوں، ذرا بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تو ہمارے حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب نور اللہ مرکزہ جو اچانک حادثے میں اللہ رب العزت نے بلا لیے، ان کا میں یہ مرثیہ آپ حضرات کی فرمائش کے مطابق سنا رہا ہوں۔ دوستو سبھی ذرا خاموش ہو جائیں اور پھر آگے جمعے کا وقت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد غفران احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، میں آپ ہی کی موجودگی میں یہ مرثیہ آپ حضرات کے سامنے سنا رہا ہوں، ذرا بغور ملاحظہ فرمائیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو میرے دوستو سبھی حضرات خاموش ہو کر کے سنیں، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ 1 منٹ آگے ہو سکتا نہ 1 پل پیچھے ہو سکتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ جب آ جاتی ہے موت تو وہ 1 منٹ آگے ہو سکتی نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ حمد اس رب کی محمد مصطفیٰ پر ہو سلام، بعد میں حمد و ثنا کے نور کا سن لو کلام۔ غم زدہ سن لو فسانہ میرا غم کا سین ہے، صبر تو آ ہی گیا پر دل میرا غمگین ہے۔ دوست تو اظہار ہے میرے دل مغموم کا، مرثیہ حضرت محمد مصطفیٰ مرحوم کا۔ تیر میں تدبیر میں طاقت نہیں شمشیر میں، بس وہی ہوتا ہے جو بھی لکھ رہا تقدیر میں۔ عمر کم تھی مصطفیٰ جلسوں کا لیکن بادشاہ، عمر کم تھی مصطفیٰ جلسوں کا لیکن بادشاہ، پیش وہ آیا اچانک مصطفیٰ کو حادثہ۔ آخری جلسہ گنگیرو کر کے آئے رات میں، بج رہے تھے 3 گھر پر آئے ہاتھوں ہاتھ میں۔ مصطفیٰ اخلاق سادے سیدھا سادہ تھا مزاج، آ کے جلسوں سے ہمیشہ ہی پڑھاتے تھے نماز۔ جب اٹھے دیکھو صبح کو پھر کیا بولو براز، جامع مسجد میں فجر کی پھر پڑھائی تھی نماز۔ 1 منٹ فرصت نہ تھی 1 پل نہ ان کو چین تھی، 1 منٹ فرصت نہ تھی 1 پل نہ ان کو چین تھی۔ حضرت علامہ صاحب کی مصطفیٰ سب دین تھی۔ 400 ہی مدرسے تھے جن کے مالک آپ تھے، آپ کی جانب سے دیکھو دل سبھی کے صاف تھے۔ بات میں ساری بتاؤں محترم عالی جناب، مستری جو لگ رہے تھے پھر کیا سب کا حساب۔ پھر کہا شادی میں جانا ہے مجھے اب ریاولی، پھر کہا شادی میں جانا ہے مجھے اب ریاولی، کام گاڑی میں کرانا ہے مجھے پھر شاملی۔ شیخ پورے جلسے میں جانا ہے مجھ کو شام کو، اس طرح انجام دینا ہے مجھے ہر کام کو۔ گھر سے پھر ہو کر رخصت ریاولی میں جا لیے، موت کا ان کی بہانہ رب نے وہ بلوا لیے۔ قاری عاشق لی کے دیکھو پڑھ کے بیٹے کا نکاح، حادثہ وہ پیش آیا جو تھا قسمت میں لکھا۔ چل دیے تھے ریاولی سے لے کے رب کا واسطہ، موت کا ان کی بہانہ بن گیا تھا راستہ۔ نیند جب رہبر کو آئی حادثہ وہ ہو گیا، نیند جب رہبر کو آئی حادثہ وہ ہو گیا، نیند سے جاگا ڈرائیور مصطفیٰ ہی سو گیا۔ ہے فگانا گاؤں سے کچھ دور چل کر کہاں بڑھو، ہے فگانا گاؤں سے کچھ دور چل کر کہاں بڑھو، پیڑ میں لگنے سے ٹکر حضرت والا کی موت۔ حصہ گاڑی کا تھا چکنا چور بائیں سائڈ کا،
حصہ گاڑی کا تھا چکنا چور بائیں سائڈ کا، گہرا گڈھا تھا سڑک میں اور بہانا پیڑ کا۔ آیا مندواڑے کا روز الدین حفاظت غیب سے، 3 اور آئے موبائل پھر نکالا جیب سے۔ عزیز پور کے 3 تھی ان کو بے حد بے کلی، عزیز پور کے 3 تھے ان کو تھی بے حد بے کلی، محترم نوشاد اختر اور ایک فیاض علی، تیسرا تھا عرف دھامو محترم فیاض علی۔ کار سے باہر نکالے ان کو شیشہ توڑ کر، سیدھا حضرت کو لٹایا پھر انہوں نے روڈ پر۔ پھر نہ منہ سے حضرت والا نے کچھ آواز کی، پھر نہ منہ سے حضرت والا نے کچھ آواز کی، پھر تو کف سے ان سوری سے روح نے پرواز کی۔ یہ بتایا انہوں نے ایک ہاتھ اوپر بھی اٹھا، یہ بتایا انہوں نے ایک ہاتھ اوپر کو اٹھا، مل گئے جا کر خدا سے ساتھ ہم سب کا چھٹا۔ پڑھ رہے تھے محتدی ہونٹوں کو جنبش آپ نے، پڑھ رہے تھے محتدی ہونٹوں کو جنبش آپ نے، ہو گئے جب ختم وہ رو لگے پھر کانپنے۔ ڈر انہیں تھا کہ پولیس اب انہیں لے جائے گی، ان کو لے جائے گی پولیس اور ہمیں گرمائے گی۔ فون پر فرقان بولا کچھ تمہیں ڈرنا نہیں، سخت ہو کر کہہ رہو اب کچھ تمہیں کرنا نہیں۔ بولے وہ پولیس کو ہم سب ان کے رشتے دار ہیں، فون گھر پر کر دیا وہ آ رہے تیار ہیں۔ جو ڈرائیور تھا ظفریاب ایک طرف کو تھا پڑا، چوٹ بالکل بھی نہ آئی ہو گیا سیدھا کھڑا۔ پھر سنور ڈاکٹر نے فون وارث پر کیا، پھر سنور ڈاکٹر نے فون وارث پر کیا، جالیے دنیا سے حضرت اب نہیں کچھ بھی رہا ہے۔ ودھایک جی تمہارے ہاتھ پولیس کی لگام، پولیس ان کو لے نہ جائے کر دو فوراً روک تھام۔ میر عالم اور وارث کا گیا تھا فون ہے، ان کو بالکل مت اٹھانا، دیکھ لو ہم کون ہیں۔ بولے وہ ان کو ضرورت ہی نہیں اعلان کی، یہ تو ایک ہستی نرالی آج ہندوستان کی۔ فون سن کر ان کا پولیس ایک دم گھبرا گئی، تھا یہی گھبرانا پولیس ایک دم شرما گئی۔ صاحبزادے ہیں مظفر کے سنور ڈاکٹر، ذوالفقار ایک عرف گوکل ان کو دی فوراً خبر، فون پر بولے تو آجا کار لے کر ذوالفقار، کیونکہ حضرت کی طرف سے دل سبھی کا بے قرار۔ کہہ رہا ہے افضل ان کا ہو چکا ہے حادثہ، کہہ رہا ہے افضل ان کا ہو چکا ہے حادثہ، لگ رہا دنیا سے رخصت ہو گیا ہو بادشاہ۔ اکمل ایک افضل مظفر قاری ایک صفوان علی، اکمل ایک افضل مظفر قاری ایک صفوان علی، کار میں مولانا الیاس ان کو بے حد بے کلی۔ خادم حضرت کا حنیف حافظ یاسین علی، ذوالفقار احمد ڈرائیور کار تیزی سے چلی، کار لے کر پہنچے مولانا جہاں پر تھے پڑے، آ گیا فاروق مولانا ریاست رو پڑے۔ آ رہے تھے لے کر فاضل پھر انہیں آگے ملا، بھیڑ میں کیسے بٹھائیں کچھ نہ تھا شکوا گلا، بولا اکمل زندگی
زندگی سے فاضل ان کی ساتھ ہے، پھر منع کرنے کی بالکل بھی نہ کوئی بات ہے۔ ارے مت منع اس کو کرو، جلدی بٹھا لو کار میں، حضرت والا کے فاضل رو رہا ہے پیار میں۔ ساتھ میں فاضل کے مولانا صاحب تھے مستقیم، حضرت علامہ کے ان پر بہت احسان عظیم۔ بیچ کے جو راستے کی لمبی چوڑی داستان، بیچ کے جو راستے کی لمبی چوڑی داستان، بات ہو جائے گی لمبی سب نہیں کرتا بیان۔ پھر تو بھیسانی میں آئے لے کے حال و حال میں، بہت ہی دنیا کھڑی تھی ان کے استقبال میں۔ عیدگاہ میں لا کے پھر ان کا جنازہ رکھ دیا، کھولا پھر چہرے کو ان کے اور بدن کو ڈھک دیا۔ عیدگاہ سے قبل مغرب کے انہیں گھر لے گئے، ہر کوئی بس رو رہا تھا، سب کے آنسو بہہ گئے۔ کہہ رہی ماں آہ میرا چاند کیسا گہ گیا، سن گیا میری نہ اپنی بات ساری کہہ گیا۔ رو رہی بیوی رقیہ، کہہ رہی سب لٹ گیا، صبر اب کیسے کروں گی ساتھ میرا چھوٹ گیا۔ رو رہی بیوی رقیہ، رات اور دن زار زار، کہہ رہی محبوب میرے کس طرح آئے قرار۔ کیا بتاؤں آپ سے میں مصطفیٰ کی بات کو، ایک دن رکتے نہ تھے حضرت کہیں بھی رات کو۔ آپ سے الفت رقیہ سے وہ رکھتے نہ رکتے رات کو، آپ سے الفت رقیہ سے نہ رکتے رات کو۔ بیوی اکمل کی شگفتہ آج بے حد غم زدہ، رو رہی اور کہہ رہی گھر بن چکا ہے غم زدہ۔ ڈھونڈ کر لائے کہاں سے گھر میں سب کا ہی کہن، آپ کی بے حد بہت ہی رو رہی بشرا بہن۔ قاری صفوان، قاری ایک صفوان محمود آپ کے داماد ہیں، جس کی جانب کو بھی دیکھا بس وہی ناشاد ہے۔ حضرت والا محمد مصطفیٰ کا انتقال، مولوی اظہر کا بیٹا رو رہا فرخ جمال۔ جگری ساتھی آپ کے تھے مولوی علی حسن، وہ خبر سن کر اچانک مل گیا ان کو کفن۔ حضرت مولانا اسرائیل مشفق اور شفیق، یاد ان کے دل میں ہر دم حضرت علامہ رفیق۔ جب کہیں مولانا اسرائیل کرتے ہیں بیان، 21.5 ہو گئے سال آج بھی ان کا دھیان۔ سچے عاشق حضرت مولانا اسرائیل ہیں، نام علامہ کا لینے میں نہ کوئی ڈھیل ہے۔ جگری ساتھی آپ کے تھے، اب جگری ساتھی آپ کے عبد الرحیم عامر حسن، ملنے آئے ہیں کٹک سے، کر لو آ کر کے ملن۔ ہے اڑیسہ بھی یہاں سے کلومیٹر 4000، ملنے آتے ہیں کٹک سے حضرت علامہ سے پیار۔ مصطفیٰ کا بھی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا فریب، ایک محافظ بن رہا تھا محترم بھائی شعیب۔ عیدگاہ سے لے گئے گھر پر دکھانے کے لیے، گھیر میں ہی لائے واپس پھر نلانے کے لیے۔
जेब से निकली रकम थी जब किया उसको शुमार, उनको जब गिनकर संभाला पूरे निकले 20,000। हजरत वाला की जानिब से सभी को बेकली, उनको नहलाने में शामिल मौलवी यामीन अली। 400 ही मदरसों की गुल हुई शम्मा जली, कारी दाऊद एक फाजिल हाफिज एक अकबर अली। उनको नहलाने का सबको शौक दिल पर था मलाल, मौलवी एक मुरसलीन और मौलवी फर्रुख जमाल। उनको नहलाने में शामिल एक मेरा भाई सलीम। हजरत अल्लामा के हम पर बहुत एहसान अजीम, सब ने मल मल कर नहलाए बहुत ही बेहतरीन। कारी एक तौफीक यामीन एक बिसाती मुरसलीन। उनको नहलाने को सबके सब वहाँ तैयार थे। हाफिज एक शौकीन हाफिज मोहतरम इसरार थे। नाम थे खड़े पास उनके एक यूनुस अली प्रधान भी, एक पिठ लो कर के शामिल हाफिज असलम खान भी। मौलवी नूर मोहम्मद का पिसर फाजिल हसन, सब ने मिलजुल कर उठाए उनको पहनाया कफन। उनको नहला कर के वापस फिर वहीं घर ले गए। आंख से आंसू सभी की एक तरफा बह गए। अरे देख लो आकर के सब आगे न होगी हाजिरी, चल दिए घर से जनाजा लेकर उनका आखिरी। 4 पाई में बंधी 24 फुट की नाल थी, भीड़ थी इतनी कि दुनिया हाल से बेहाल थी। चल कर फिर आहिस्ता आहिस्ता मदरसा आ गया। भीड़ इतनी थी कि हर एक शख्स ही घबरा गया। आपका लाकर जनाजा ईदगाह में रख दिया, 11 पर होगी नमाज लान एकदम कर दिया। थी जुमे की रात एक तरफा दिए सबको जगा, थी सफ़े इतनी के सारी भर चुकी थी ईदगाह। थी सफ़े इतनी के जिनको हम न कर पाए शुमार, थी मदरसे तक उधर इस पुल तक लंबी कतार। है बड़ा मौला मेरा जो है सभी का कारसाज, हजरत मौलाना असलम ने पढ़ाई थी नमाज। शामिल हो जाने के सबके दिल में ही अरमान थे, 300 गाड़ी हमारे घर पे ही मेहमान थे। बहुत के दिल की तमन्ना दिल के दिल में रह गई, 10 मिनट पहले नमाज उनकी अदा कर ली गई। हाथ पकड़े मेरा मौलाना साहब इकबाल थे, भीड़ थी इतनी के बेहद हाल से बेहाल थे। मिट्टी देने का न कोई भी किसी को होश था, मिट्टी देने का भी हर एक आदमी को जोश था। हजरत वाला का सबके दिल के ऊपर था फिराक, आदमी 70-75 या मैं लिखूं 1 लाख। भीड़ इतनी थी कि अपने दिल में हम घबरा गए, दूर से ही फातिहा पढ़ कर के हम घर आ गए। अरे बात मैंने ये बताई दफन के फिलहाल की, उम्र देखो मुस्तफा की पूरे 52 साल की। जिंदगी जुमेरात के दिन में खुदा ने फैल की, रबीउल अव्वल 26 और 19 थी अप्रैल की। 2012 ईस्वी में मिला उनको कफन, हिजरी सन 1433 बारात में उनका दफन। ऐ फरिश्तो नूर का अब आखिरी कहना सलाम, हो गया है नूर का अब दोस्तों खत्मुल कलाम। हम्द उस रब की मोहम्मद मुस्तफा पर हो सलाम।